الادین کے جن کا زوال۔ الادین کا چراغ نسل در نسل ہوتا ہوا جب الادین حتم کے ہاتھ آیا، جو ایک سیدھا سادہ انسان تھا، تو اس نے باپ کی وفات کے اگلے ہی روز چراغ زمین پر رگڑا، جس سے فضا میں دھواں پھیل گیا، اور پھر اس دھوئیں میں سے ان کا خاندانی جن خوفناک کہیکے لگاتا ہوا نمودار ہوا۔ اس کے بازو مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے تھے اور قد آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جب یہ دھواں ختم ہوا تو جن کی دل ہلا دینے والی آواز فضا میں گونجی، کیا حکم ہے میرے آقا؟ تو الادین حتم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کہا، ذرا دوڑ کر نکر والی دکان سے میرے لیے ایک سانچی پان لاؤ۔ جن کو اپنے نئے آقا کے اس حکم کی تعمیل میں بڑی شرم محسوس ہوئی، مگر اس نے تعمیل کی اور دوبارہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ الادین نے اسے حکم کا منتظر پایا تو کہا، نہانا چاہتا ہوں، بالٹی اٹھاؤ اور سرکاری نلکے سے پانی بھر کر اسے سین میں رکھ دو۔ جن کو اگرچہ ایک بار پھر بڑی شرم محسوس ہوئی، مگر اس نے جو حکم میرے آقا کہا اور غائب ہو گیا۔ نہانے سے فارغ ہو کر الادین نے ایک بار پھر چراغ رگڑا، جس پر ایک گڑگڑاہٹ سنائی دی اور خوفناک کہیکے لگاتا ہوا جن نمودار ہوا۔ اس نے جھک کر کہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ الادین نے کہا، بازار سے سبزی وغیرہ لے کر آؤ اور میرے لیے جلدی سے کھانا تیار کرو، مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ یہ سن کر جن بہت شرمسار ہوا اور گردن جھکا کر بازار کی طرف چل پڑا۔ کھانا وغیرہ کھا کر الادین نے ایک بار پھر چراغ رگڑا، جس پر جن ہنستا ہوا نمودار ہوا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ الادین نے حکم دیا کہ ہمسایوں سے تھوڑی سی پتی مانگ کر لاؤ اور چائے بناؤ۔ یہ سن کر پسینے کے قطرے جن کی پیشانی پر نمودار ہوئے، جو اس نے فوراً ہاتھ سے پونچھ ڈالے اور اپنے آقا کے حکم کی تعمیل میں مشغول ہو گیا۔ پھر یوں ہوا کہ دن، مہینے اور سال گزرتے گئے، وہ اپنے آقا کی خدمت میں اس طرح مشغول رہا۔ اس کے کپڑے دھوتا، استری کرتا اور جوتے پالش کرتا، برتن مانجتا اور نکر کی دکان سے اس کے لیے پان اور سگریٹ خرید کر لاتا، اور پھر اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ اس دوران جن میں ایک تبدیلی رونما ہوئی، جس کی جسامت پہلے سے بہت کم ہو گئی۔ اس کا قد بھی گھٹتا چلا گیا اور اس کے کہکوں کی گونج بھی مدھم پڑ گئی۔ ایک تبدیلی اس میں یہ بھی رونما ہوئی کہ الادین کے چراغ رگڑنے پر وہ کاندھے پر رومال رکھے نمودار ہوتا اور کیا حکم ہے میرے آقا کی بجائے کیا حکم ہے صاحب جی کہتا۔ یہ جن آہستہ آہستہ اپنی پہچان بھولتا جا رہا تھا۔ الادین کے اس جن کی تھکاٹ اب روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اس کا قد گھٹتے گھٹتے اپنے آقا کے قد کے برابر ہو گیا۔ اس کے بازو اب مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے نہیں تھے، بلکہ سکڑ کر اپنے آقا جتنا رہ گئے تھے۔ رفتہ رفتہ اس کی کمر میں درد ہونے لگا اور پٹھے درد کرنے لگے، جس کے لیے وہ باقاعدگی سے سربیکسٹی کھانے لگا۔ تاہم وہ اب بھی اپنے صاحب جی کی خدمت میں ہمتاً مشغول رہا۔ اب وہ پہلے جیسا کرو والا جن نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی شناخت تک بھول گیا تھا۔ سو اب اسے بلانے کے لیے چراغ رگڑنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ کاندھے پر رومال رکھے، دھوتی اور بنیان پہنے ایسے ہی سب کی نظروں کے سامنے پڑا رہتا۔ اس کا قد الادین کے قد سے بھی
چھوٹا ہو گیا تھا۔ چنانچہ اب الادین نے اسے بلانا ہوتا تو وہ اسے اوئے چھوٹے ادھر آؤ کہہ کر آواز دیتا۔ ایک دن اس نے الادین سے کہا، صاحب جی اگر آپ اجازت دیں تو میں کہیں اور کام تلاش کر لوں۔ آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے اس میں آپ کا اپنا گزارا بھی نہیں ہوتا۔ الادین نے جب یہ سنا تو اس نے رضامندی کے اظہار کے لیے اپنی آہستہ سے گردن ہلائی۔ یہ جن آج کل بابو ہوٹل میں ملازم ہے۔ اوئے چھوٹے کی آواز سن کر تھکے تھکے قدموں سے ایک میز سے دوسری میز کی طرف جاتا ہے۔ کبھی کبھی اسے اپنا ماضی یاد آتا ہے تو اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے بازو اور آسمان سے باتیں کرتا ہوا قد، بڑے بڑے بادشاہوں کے محل اپنی ہتھیلی پر اٹھا لینے والا جن دوبارہ جن کے روپ میں آنے کے لیے اپنی تمام قوتیں کھو چکا ہوتا ہے، مگر اپنی اس تمام تر کوشش کے نتیجے میں وہ سگریٹ کے دھوئیں جتنا اپنے چراغ میں سے کمر پر ہاتھ رکھے نمودار ہوتا ہے۔ اس پر وہ مارے ندامت کے سر جھکا لیتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے، میں بڑے کرم والا جن تھا مگر میرے آقا نے مجھے کمزور کر دیا۔ پھر ایک دم سے خوف زدہ ہو کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں کسی نے یہ سن تو نہیں لیا وہ کبھی بڑے کرم والا جن ہوتا تھا۔